السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور آج ہے 23 مارچ 2022 دن آج بدھ اور قوم آج پاکستان ڈے منا رہی ہے۔ اگر جس ڈے کے حوالے سے بہرحال کچھ کنٹروورسیز ہیں، لیکن چھوڑیں، بات یہ ہے کہ جب ساری قوم منا رہی ہے تو پھر ہم بھی مناتے ہیں۔ تو آج کا میرا ولاگ بیسیکلی اسی ریفرنس سے ہے کہ اس 23 مارچ کے حوالے سے بہرحال پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے دو بڑی اچھی خوشی کی خبریں تھیں، بلکہ ہیں۔ ایک تو خوشی کی خبر اتوار کے دن آئی تھی کہ ریکارڈ ڈے کے حوالے سے جو ایک تنازع 2008 کے بعد سے چلا تھا، جب افتخار محمد چودھری صاحب نے جو ہے وہ اس معاہدے پہ کو مطلب کینسل کر دیا تھا کہ یہ ملکی مفاد کے مطابق نہیں ہے، پھر اس پہ جو کمپنیاں تھیں وہ پھر انٹرنیشنل جو ہے ثالثی کی عدالتوں میں گئی تھیں اور وہاں کوئی تقریباً $11 کے پاکستان پہ ہرجانے پڑ گئے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ہرجانے بھی سیٹل ہو گئے ہیں اور وہ کمپنی جو ہے ان میں سے ایک کمپنی تو نہیں رہے گی، دوسری کمپنی جو ہے وہ جو ہے کنٹینیو کرنے پہ تیار ہے اور اس پہ نیا ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جو ہے اس منصوبے میں 50% وہ کمپنی ہوگی اور 50% میں سے 25% گورنمنٹ آف بلوچستان ہوگی اور 25% جو ہے وزارت پیٹرولیم کے جو 3 ذیلی ادارے OGTCL، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ جو ہے یہ جو ہے یہ اس کمپنی کو بنیادی طور پہ $900 ملین جو ہے اس کو پے کریں گے، جو وڈرا کر رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر، بڑے عرصوں کے بعد ایک مطلب اللہ کرے پاکستان کے لیے یہ مطلب مبارک ثابت ہو، بلوچستان کے عوام کے لیے خوشحالی کی راہیں کھولے، کیونکہ وہاں بڑی ریزرویشنز پائی جاتی ہیں۔ مطلب بلوچ جو قوم پرست رہنما ہیں ان کے تحفظات ہیں، گوادر کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں کہ مقامی آبادی کو اگر خاطر کا فائدہ نہ ہوا تو پھر یقین طور پہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں کہ اگر چند لوگ فائدہ اٹھائیں اور میجورٹی سے مستفید نہ ہو تو یقینی طور پہ اس میں کوئی اچھی مطلب کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری خوشی کی خبر یہ رہی کہ جناب 22 مارچ کو آرگنائزیشن اسلامی کنٹریز کی جو ہے منسٹرل لیول کا اجلاس ہوا، تو بڑے سالوں کے بعد پاکستان میں اس طرح کی کوئی ہوا، لوگ ملک آئے، ہمیں جو ایک تاثر تھا کہ جی ہم آئسولیشن میں بیٹھے ہیں۔ لیکن اچھا اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے جو بڑی حیران کن ہے، بلکہ سچی پوچھے اس کے اوپر تو ایک علیحدہ ولاگ ہونا چاہیے، لیکن وہ ٹائم کی قلت ہے، کیونکہ کیا کریں اب ایک طرف پاکستان میں یہ جو اپوزیشن نے جو عدم اعتماد کا سلسلہ داغا ہوا ہے، اس کے اوپر جو باتیں ہیں، جو انالیسز ہیں، ہر بدلتے دن کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ ایک بدلتی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بڑی چیزیں ٹینشن لے لیتی ہیں۔ پھر رشیا نے وہ مہینہ ہونے والا ہے، اس نے یوکرائن پہ حملہ کیا ہوا ہے، رشیا کا نقصان ہو رہا ہے، یوکرائن کا بہت نقصان ہو رہا ہے، عوام مر رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی میڈیا میں نہیں آئیں، جو نہیں کہی گئیں، جس پہ لوگ توجہ نہیں دے رہے، تو اس پہ بھی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ ہر دفعہ رہ جاتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میں ایک سیر حاصل بات کروں، بلکہ میں تو آج خوشی کی باتیں کرنے آیا تھا، لیکن یہ خوشی اتنی دیر میں ہی ختم ہو گئی۔ جو باتیں ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، مطلب سیاسی منظرنامہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل منظرنامہ بھی ہمارے حق میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ بات ہم پھر بھی کہیں گے کہ ہم ہر بات کو بیرونی سازش سے لے جاتے ہیں، لیکن ہے اس پہ اللہ کرے میں بھی کوئی فری ہو جاؤں تو میں آپ لوگوں سے کچھ اس موضوع پہ بات کر سکوں کہ ہمیں کس نوعیت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی، اچھی خبر اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیے رہے۔ ہاں، جو بات اس میں بات رہ گئی وہ یہ تھی کہ چائنا کے وزیر خارجہ، جن کو عمومی طور پہ اسٹیٹ کونسلر کا نام دیا جاتا ہے، وہ خصوصی طور پہ OIC کے منسٹرل اجلاس میں آئے۔ تو چائنا کو کیا جو چائنا میں مسلمان ہیں ان کی نمائندگی میں بلایا ہے؟ اگر ان کی نمائندگی میں بلایا تو اچھی بات ہے،
لیکن ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کے اوپر تو ہم بات بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں چین ناراض ہو جائے گا۔ 57 اسلامی ممالک کے درمیان چینی وزیر خارجہ کا آنا یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس سے مطلب ہم کہیں گے کہ ہمارے چین سے دیرینہ تعلقات ہیں، تو صرف ہماری وجہ سے چین آ گیا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ سمجھ تو مجھے بھی بڑی مشکل سے آ رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کا چین کے ساتھ کچھ جھکاؤ رہا ہے، بلکہ شی جی پنگ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ یو ای پی ونٹر اولمپکس میں اس نے شرکت کی تھی جبکہ امریکہ نے روکا تھا، اور ملیشیا کا مطلب چائنا کے ساتھ کوئی ہے اچھا لنک ہے، لیکن کوئی بیچ میں اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ وہ کچھ سرمایہ کاری کے بارے میں ان کی کوئی ریزرویشن تھی جب مہاتیر محمد جو ہے پرائم منسٹر بنے تھے۔ تو مطلب اس سائڈ پہ جو ہے ایران کے ساتھ چائنا کا بڑا اچھا ریلیشن ہے، بنگلہ دیش میں بھی چین جو ہے وہاں کیونکہ ایک اور مطلب جس طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، ون بیلٹ ون روڈ، اوپر جو ہے اس میں بھی ایک لنک جو ہے وہ کوئی بنگلہ دیش اور اس سے برما والی سائڈ سے بھی جانا ہے، تو وہاں بھی اس کی مطلب اس وقت مسلم ورلڈ میں نا چائنا کا عمل دخل کافی زیادہ ہے۔ تو کیا یہاں چینی وزیر خارجہ کا آنا ایک سمبولک ہے یا ایک اسٹریٹجک موو ہے؟ یہ تو شاید میں کہہ دوں ابھی ایسے کہ جی یہ جی بڑی اسٹریٹجک موو ہے، تو لیکن ایسی نہیں ہے، سمبولک نہیں ہے، یہ اٹ ہیز سم میننگ۔ اس کا آنے والے چند مہینوں میں بڑا اچھا پتہ طریقے سے لگ جائے گا کہ یہاں آنے کی کیا ریزن تھی۔ بہرحال پاکستان کے لیے بھی انہوں نے پیغام دیا کہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو مطلب سیٹ اسائڈ کیا جائے، ملک کی ترقی کے لیے سوچا جائے۔ تو اب میں ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں جو بڑی اہم ہے کہ پاکستانی سیاست کو کیا ہو گیا ہے اور پاکستانی میڈیا کو کیا ہو گیا ہے۔ پاکستانی سیاست بھی عدم اعتماد آ گئی، کیوں سا عذاب آ گیا؟ عدم اعتماد ہے، آئینی کام ہے، نمبر گیم ہوتی ہے، جس پارٹی کو ایوان میں اکثریت ہوتی ہے یا جن کولیجن کو یا گروپس کو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر، لیکن یہاں جو سلسلہ کار ہو رہا تھا اور ہے اور ہونے والا ہے وہ کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی تیسرے فریق کی انوالومنٹ ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی لوگ نیوٹرل ہیں، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، یا پہلے نیوٹرل نہیں تھے اب ہیں یا اب بھی نہیں ہے، کوئی عجیب ملی جلی سچویشن ہے۔ مطلب پچھلے چند دنوں میں جو واقعات ہوئے بڑے عجیب سے، اگر مورل کانٹیکس پہ دیکھیں یا سیاسیات کی بنیاد پہ دیکھیں یا اخلاقیات کی بنیاد پہ دیکھیں یا ایون آئینی طور پہ دیکھیں، تو کوئی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ سندھ ہاؤس کے اوپر حملہ ہو گیا، سارا میڈیا چڑھ ڈورا، سب نے اعتراض کیا، غلط کیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا؟ اگر دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ ایم این ایز اگر پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، ان کا گھر کا مسئلہ ہے، لیکن جب ڈیفیکشن کلاس آ گئی تھی تو کیا ان ایم این اے اچھا ہاں یہاں ایک بڑا اہم بات یعنی رونے کا مقام ہے کہ یہ ایم این اے حضرات ہیں، یہ قانون ساز اسمبلی کا حصہ ہیں، یعنی یہ قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں قانون اور آئینی ترامیم ہوتی ہیں، تو یہ ان کا حال ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا ان کی شخصی آواز کی کتنی ویلیو ہے، آئینی طور پہ یہ کتنے آزاد ہیں اپنی رائے دینے میں، اور آئینی طور پہ ان پہ کہاں قدغن ہے، کیا لیمیٹیشن، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو نہیں پتا تو پھر یہ جو قانون سازی کرتے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسری بات، جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ جو اس دفعہ کچھ مہینے پیشتر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا اور جس میں کوئی ایک ہی گھو میں 30 قوانین منظور ہو گئے، تو اس دن پتہ لگ گیا تھا کہ قانون کیسے بنتے ہیں۔ اچھا اب جو قانون بنتے ہیں یا آئینی ترامیم ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کون اس کا ڈرافٹ بناتا ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی سکم چھوڑے جاتے ہیں۔ مثلا حال ہی میں دیکھ لیں آپ 63
یہ جو آرٹیکل ہے جو نااہلی کو ڈیل کرتا ہے، اگر کوئی رکن اسمبلی قومی صوبائی یا مطلب کوئی سینٹ وغیرہ سے بھی اگر اپنی پارٹی لائن سے ڈیویٹ کرتا ہے، خاص طور پہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد اور مالی بل کی منظوری کے وقت، تو آرٹیکل کہتا ہے کہ اس کے خلاف پھر جو ہے ڈیفیکشن کا قانون آئے گا اور اس کے خلاف جو ہے پہلے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری ہوگا، پھر وہ اسپیکر کو جائے گا، اسپیکر اس کو الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، الیکشن کمیشن اس پہ ڈیسائیڈ کرے گا، اس کے حق میں اپیل جو سپریم کورٹ میں ہوگی۔ ایک طریقہ کار بتا دیا گیا لیکن طریقہ کار بھی مبہم، یعنی اب ہر بندہ مرزا غالب کی شعر کی طرح ہر کوئی تشریح کر رہا ہے کہ جی اگر کوئی ایسا ہو گیا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور پھر بعد میں جی وہ فیصلہ ہوگا کہ اس نے ڈیفیکشن کلاس ہوئی ہے تو ووٹ اپن بات پوچھے گا، جس ووٹ کی بنیاد پہ اس پہ رولا پڑا ہے تو وہ ووٹ کہاں سے کاؤنٹ ہوگا؟ تو اب مطلب عدم اعتماد کرنے کا جو تک طریقہ ہے کریں، آپ کے پاس اکثریت ہے، اب تک کی جو صورتحال ہے مطلب بظاہر تو عمران خان صاحب لگتا ہے نہیں ہے، لیکن اس وقت اپوزیشن نے بھی کھل کے اعلان نہیں کیا اور اس وقت وہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے حوالے سے معاملہ جو ہے اب ایک ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گیا ہوا ہے اور حکومت نے صدر پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے طلب کی ہے کہ اس آرٹیکل 63A کی مطلب کیا تشریح ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یار بندہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک آئین اور قانون میں بھی آپ اتنے سکم رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں اس وقت بنانے والوں کا موٹیو کیا تھا کہ جی فلور کراسنگ کو روکا جائے، لوگ پارٹیاں نہ بدلیں، پارٹی حکومت میں رہتے ہوئے دیکھیں الیکشن قریب آ جائے، آپ الیکشن ہو پھر ٹھیک ہے آپ نیا الیکشن لینا، آپ نئی پارٹی میں جائے تو بات بنتی ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن اگر آپ ابھی حکومت قائم ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں حکومت کے ساتھ نہیں چلتا، تو مطلب مقصد یہ تھا کہ یار لوگ جو ہے نا بات یہ دیکھیں یہ بھی صحیح ہے غلط ہے، بہرحال اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تو ہم بات یہ کریں کہ جو آئین کا حصہ ہے اگر ہم کہیں گے آئین میں ہے جو ہے تو اس پہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یار یہ کیا ہے؟ دوسری بات اب ان لوگوں کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کون توڑا ہے؟ مطلب کوئی نیوٹرل توڑا ہے؟ پتہ نہیں، سامنے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں پتا کہ کیا کر رہی ہیں، کس بیس پہ بنیاد پہ کر رہی ہیں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کی اگر یہ وزڈم ہے، یہ اگر ان کا معیار ہے تو وہ اس جمہوریت کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت عرصے سے لگتا ہے کہ پاکستانی جمہوریت میں پارلیمانی نظام جمہوریت جو ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اس میں افراد جو ہیں کے ہاتھ میں یہ سسٹم یرغمال ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی مطلب ووٹ اسٹرینتھ ہے، وہ الیکٹیبل ہے، وہ کوئی پچھلے 20-25 سالوں سے یا 30 سالوں سے یا 85 سے لے لیں، مطلب ایک ایکٹیو پولیٹیکل نظام چل رہا ہے، بیچ میں 5 سال کا کوئی گیپ تھا، 3 سال کا گیپ تھا، تو یہ چل ہی رہا ہے، الیکشن ہو ہی رہے ہیں، اب ہر الیکشن کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض لوگوں کا رہا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے مطلب وہ الیکٹیبلز کے بارے میں نا یہ پارٹیاں ان کی محتاج ہیں اور اس کے ہاتھوں کچھ حد تک مطلب بلیک میل بھی ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ہمارا میڈیا اس پہ کھل کے بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں اب میں حیران ہوں، بڑے بڑے اچھے انالسٹ، بڑا نام ہے ماشاءاللہ، ان کے تجزیے سن کے دیکھ کے پڑھ کے یقین مانے دکھ آتا ہے کہ یار مورالٹی کی بات بھی کریں، ٹھیک ہے بات نمبر گیم کی ہے، لیکن نمبر گیم ہاں اتحادی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں، ایم کیو ایم کی ایک آئیڈینٹی ہے، مسلم لیگ کی ایک آئیڈینٹی ہے، بات کی ایک آئیڈینٹی ہے، جی ڈی اے کی آئیڈینٹی ہے، یہ ڈیویٹ کرتے ہیں، یہ حکومت کے ساتھ نہیں چلتے، یہ کسی اور کے ساتھ مل جاتے ہیں، سمجھ آتی بات۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کے اندر سے یا ایون کاف کے اندر سے یا اگر کل کو گورنمنٹ توڑ کے بیٹھ جائے، جناب مسلم لیگ کے کوئی بندے توڑ لے یا پیپلز پارٹی کے توڑ لے، تو کیا اس کو آپ سکیں گے کہ یہ نمبر گیم ہے، گورنمنٹ کے پاس 172 آ گئے، انہوں نے جیسے کیسے پورے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ یا اب اپوزیشن نے 172 سے زیادہ لے آتی تو کیا آپ جسٹیفائی کر لیں گے جیسے کیسے بندے لے کے آ رہے؟ تو مطلب
حیرت ہوتی ہے مجھے میڈیا کے کردار پہ، ان کے انالیسس پہ، ان کی وزڈم کے، کہ یہ بات یہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس برائی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس غلاظت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس غلاظت کو پروموٹ کرنے میں آپ حصے دار ہیں. اس میں مطلب پولیٹیکل پارٹیز بھی برابر کی حصے دار ہیں. مطلب جن لوگوں نے، جن کو پتہ تھا کہ یار یہ لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے، دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو پیسے نہیں ہوں گے، قسمیں اٹھا کے تم نے پیسے نہیں لیے، چلو نہیں لیے ہوں گے، وعدے وہی ہوئے ہوں گے، فیوچر کی پالیٹکس کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی، کیونکہ بعض نظر میں لگتا ہے یہی ہے کہ یہ لوگ جو ڈیویٹ کر رہے ہیں ان کو خطرہ ہے کہ جی اس وقت جو حکومت پاپولیرٹی کے حوالے سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، انہیں آنے والے الیکشن میں ہوگا اور وہ شاید وہ اپنے عوام وہ ووٹ نہ جیت سکیں. تو ایک سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان الیکٹیبلز کا بھی ہم کیا کریں. یہ تو عوام کو بھی اب سوچنا چاہیے، جو برسہ برس سے ہر دفعہ انہی الیکشنوں میں ان کو مختلف پارٹیوں کی سپورٹ کرتی ہیں، اور ہر دفعہ یہ پارٹی بدل کے اپنی آپ کو حاجی بنا لیتے ہیں. تو اگر یہ پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی تو یہ بھی تو ذمہ دار ہے نا، یہ بھی تو سیٹ اپ کا حصہ تھے. تو جب یہ سیٹ اپ کا حصہ تھے انہوں نے نہیں ڈیلیور کیا اور یہ پھر پارٹی بدل کے پھر دوسری میں رہتا ہے، پھر کیوں عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ آج ایک 23 مارچ بڑا دن تھا، اچھا دن تھا، لیکن یہ آج کے دن مجھے یہ ساری باتیں اس لیے کہنا پڑی کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایز اے پاکستانی، ہمیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ہمیں ایز اے مطلب تجزیہ کار، ہمیں ایز اے عام شہری، ہمیں ایز اے مطلب کسی بھی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس نظام کو، اس کی بنیادوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم مکھی پہ مکھی مارتے رہیں اور نظام کو ایسے چلاتے رہیں. خوش رہیں. بعد میں السلام علیکم.